بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تین بڑی عام خبریں ہیں جو آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ چودھری پرویز الہی اور عمران خان کے مابین بڑا بریک تھرو ہوا ہے۔ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر کون کون الیکشن لڑنے جا رہا ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ گورنر پنجاب اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے پنجاب اور کے پی کے اسمبلیوں کے انتخابات میں تاخیر کرنے کے لیے ایک چال چل دی ہے، لیکن یہ نئی چال ان کو الٹی پڑنے جا رہی ہے۔ عمران خان کی مقبولیت سے خائف لوگوں نے مریم نواز مقبولیت پروجیکٹ شروع کیا۔ یہ پروجیکٹ ناکام ہو گیا اور اب الٹا نون لیگ کے اندر بڑے لیول پر لڑائی شروع ہو چکی ہے اور مریم نواز بھی مکمل طور پر اس وقت پریشان دکھائی دیتی ہیں۔ اس حوالے سے ایک بڑی عام خبر ہے، اسی سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ میں امید کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو سننے کے بعد اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ عمران خان کی عوام کے اندر پاپولیرٹی تھی اور نون لیگ کے اندر یہ خیال کیا گیا کہ مریم نواز ایک خاتون ہے، ان کو میدان کے اندر اتارا جاتا ہے۔ نواز شریف چونکہ لندن کے اندر ہیں تو ان کو لوگ سننے کے لیے آتے ہیں، ظاہر ہے وہ ایک شخصیت ہے، خوبصورت شخصیت ہے، لوگ ان کو سنیں گے۔ اور پھر صحافیوں کو بھی اس کام پر لگایا گیا کہ مریم نواز کراؤڈ پلر ہیں، لیکن یہ ساری باتیں ہوتی رہیں۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے کے اندر مریم نواز نے جو جلسے کیے وہ کوئی عمران خان کے مقابلے کے اندر جلسے نہیں تھے، بلکہ جلسیاں ثابت ہوئی۔ پھر ایک تھوڑا 90 دن کا انہوں نے قیام کیا اپنے والد کے ساتھ لندن کے اندر، جہاں پر نئے آرمی چیف جو ہے ان کا تقرر بھی انہی دنوں ہوا۔ ظاہر ہے ان کی مشاورت ضروری تھی اور پھر پاکستان کے حالات بھی خراب ہو سکتے تھے، اس لیے مریم نواز کو لندن بلایا گیا۔ لیکن اب چیف آرگنائزر کی جب سے ان کو ذمہ داری دی گئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں شہر خاقان عباسی علیحدہ ہو چکے ہیں، اگرچہ وہ نون لیگ کا حصہ ہیں لیکن وہ بات بات پر اختلاف کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں شوکت ترین کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے، 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے، آئین کو نہیں توڑنا چاہیے، اس کے مطابق کام کریں۔ مریم نواز جو ہے ان سے باتوں میں اختلاف کرتے ہیں۔ اسلام آباد کے اندر ورکرز کنونشن ہوا ہے نون لیگ کا، 2 دن مریم نواز ان کانفرنس سے خطاب کرتے رہی ہے، لیکن شہر خاقان عباسی کو دعوت نہیں دی گئی۔ مہتاب عباسی جو ہے وہ بغاوت کر چکے ہیں نون لیگ کا حصہ ہونے کے باوجود۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو یہ حکومت لی ہے یہ کیوں لی ہے آپ نے۔ دوسری طرف مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار کی بھی جنگ شروع ہے۔ تو اوورال ایک جنگ تو اپنی جگہ پر شروع ہے، لیکن اسلام آباد کے اندر جو اس وقت نون لیگ کا حال ہے اور بلدیاتی انتخابات ملتوی کروانے پڑے ہیں۔ طارق عزیز صاحب نے روزنامہ دنیا کے اندر یہ بڑی عام سٹوری کی ہے، جس کے اندر مریم نواز جو ہے وہ یہاں پر جو مسلم لیگ نون کے قائدین ہیں ان کے ساتھ وہ لڑی ہے، انہوں نے خوب ان کی کلاس لی ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ 3 نشستیں جو ہے کیپٹل اسلام آباد کی قومی اسمبلی کی 3 سیٹوں پر شکست ہوئی۔ تنظیم مکمل نہ ہونے، بلدیاتی الیکشن سے گریز پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے وجوہات طلب کر لی ہیں، جس کے جواب میں مقامی تنظیم کے صدر سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری انہوں نے کہا جو کہ فیڈرل کا کوئی منسٹر نہیں ہے تو یہ منسٹر نہ ہونا بھی بہت بڑی بات ہے۔ اب اس پر جو ہے وہ مریم نواز نے ان کو کہا ہے، جو بتایا گیا کہ 2018 کے الیکشن سے کیا تعلق بنتا ہے ان چیزوں کا۔ انہوں نے ڈاکٹر فضل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ 10 سال ایم این اے رہے، نواز شریف کی کابینہ میں وفاقی وزیر رہے، اس کے بعد آپ نے اسلام آباد کی 3 سیٹیں ہار دیں۔ مریم نواز نے بلدیاتی الیکشن میں گولڑا یونین کونسل کی سیٹ پر نون لیگ کا پینل کھڑا نہ کرنے پر تحریک انصاف کو بلا مقابلہ جتوانے پر بھی برہمی کا اظہار کیا۔ انجم عقیل نے اسلام آباد کے مسائل کے حل نہ ہونے، خاطر خواہ فنڈز نہ ملنے کا شکوہ کیا۔ تو یہ آپس کے اندر شکوے شکایتیں ہوتی رہی ہیں اور مریم نواز نے کہا ہے آپ ہماری حکومت میں شامل تھے لیکن 3 سیٹیں آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو فوکس نہیں کیا گیا۔ اب ایک ہی چیز جو ہے وہ نون لیگ کے ذہنوں کے اندر سوار ہے اور وہ ہے سوشل میڈیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ لوگوں کو ہائر کریں گے، کمپین کریں گے، پارٹی کے اندر آئین میں ترمیم کر کے اب کہا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کو باقاعدہ مسلم لیگ نون کا ایک ونگ بنایا جائے گا اور ہر جگہ اس کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے۔ جبکہ عمران خان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں وہ والنٹیئرز ہیں، وہ اپنے طور پر جو بیانیہ بناتے ہیں وہ بیانیہ چلتا ہے۔ نون لیگ کے لوگوں کو الیکشن کمیشن کے سامنے اگر سرکاری لوگوں کو کارڈ پکڑا کر بھی آپ نون لیگ کا ورکر بنائیں تو پھر بھی وہ سارا کچھ عوام کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ مریم نواز جو پروجیکٹ جس کا یہ تاثر دیا گیا تھا کہ مریم نواز کاؤنٹر کر لیں گی، چونکہ بوٹ پالش کرنے تو سیکھ لیے، جس طرح ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دفن ہوا، تو یہ عمران جب مقبولیت ہوگی ان کی تو مریم نواز کی یا بلاول کی ادھر تو جو عمران خان ہے وہ بیک فٹ پر چلے جائیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہو سکا اور یہ پروجیکٹ ناکام ہوا ہے۔ اور یہ مقبول جان نے بھی اس پر
بڑی زبردست ایک بات آج کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ دھاندلی سے کسی شخص کو اقتدار تو دلوا سکتی ہے لیکن عوام میں مقبول نہیں کر سکتی. یہی وجہ ہے کہ مریم نواز مقبولیت پروجیکٹ ہزار رنگ و روپ اپنانے کے باوجود بری طرح ناکام ہو گیا ہے. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. اب آپ دیکھیے کہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ آپ 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کے پابند ہے اور فوری طور پر تاریخ مقرر کریں. اب گورنر پنجاب اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لا آفیسر اور سیکٹری الیکشن کمیشن آج وہ اجلاس کے اندر شریک ہوئے اور چونکہ مقصد یہ ہے، چونکہ وفاقی حکومت اور تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں وہ گھبرائی ہوئی ہیں بشمول پیپلز پارٹی ANP کہ اب فیلڈ کے اندر عمران خان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. شہباز شریف آلریڈی ایجنسی سے رپورٹ لے چکے ہیں جس میں تقریباً 3/4 لوگ وہ عمران خان کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں. تو الیکشن میں جانا نہیں ہے. اب ایک نیا پنڈورا باکس کھولا گیا ہے گورنر پنجاب کی سربراہی کے اندر کہ ہم لاہور ہائی کورٹ کو لکھیں گے اور وہاں پر درخواست دیں گے کہ جناب یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا، اس کی تشریح کر دیں. یعنی مزید وقت جو ہے وہ گین کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، مزید اور معاملات کے اندر الجھایا جا رہا ہے. اور آج اس پر باقاعدہ نون لیگ جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہوں گے وقت پر. اب دیکھتے ہیں عدالت کس طرح اپنا جو معاملہ ہے وہ نپٹاتی ہے. لیکن دوسری طرف ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے. چند دن پہلے ایک درخواست لاہور ہائی کورٹ کے اندر دائر کی گئی تھی کہ اگر گورنر پنجاب وہ الیکشن کی تاریخ نہیں دیتے تو صدر پاکستان تاریخ دیں. چونکہ اس دوران لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو یہ آج درخواست واپس لینے پر نپٹا دی گئی ہے. لیکن ایک اور درخواست وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر دائر کر دی گئی ہے جس کے اندر کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود 3 دن ہو چکے ہیں، گورنر پنجاب اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن کی تاریخ نہیں دی جبکہ 90 دن کے اندر یہ الیکشن ہونا ضروری ہے. تو اب یہ پس و پیش سے کام لیا جا رہا ہے. اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے. تو یہ جو جتنا کچھ ہو رہا ہے گورنر پنجاب اور سکندر سلطان راجہ اور ان کی جو ٹیم ہے ان کے یہ الٹا گلے پڑنے جا رہا ہے. وقتی طور پر تو یہ ڈیلنگ ٹیکٹس یوز کریں گے لیکن ان کے لیے یہ زیادہ اس سے بچ بھی نہیں پائیں گے اور الیکشن کی طرف بالآخر ان کو بڑھنا بھی پڑے گا، سوائے اس کے خدا نہ خواستہ کوئی پاکستان کے اندر اس طرح کے واقعات جو ہے ان کا سلسلہ شروع ہو جائے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی بڑی پیش رفت ہوئی ہے لیکن اس پر ہم اگلی ویڈیوز کے اندر ذکر کریں گے. تو گورنر پنجاب اور سکندر سلطان راجہ چیئرمین الیکشن کمیشن، بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ الیکشن کو جو پنجاب اور KPK کے ہونے ہیں اس میں بالکل تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں. اور اس پر فواد چودھری اور دیگر جو لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی اظہار خیال کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ ردی کی ٹوکری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. فواد چودھری کہتے ہیں کہ حسب توقع الیکشن کمیشن اور گورنر کے اجلاس میں صرف وقت ضائع کیا گیا. پاکستان کے آئین اور ہائی کورٹ کے احکامات کو مذاق بنا دیا گیا ہے. آئین کو ردی کی کتاب کی طرح لیا جا رہا ہے. عوام کی رائے کی کوئی حیثیت ہے نہ اوقات. اگر آئین کی بحالی کے لیے عوام سڑکوں پر نہ نکلے تو پاکستان نو آبادی بن جائے گا. تو ظاہر آئین کی بحالی کے لیے جو تحریک چلے گی وہ بڑی زبردست تحریک ہوگی اور احمد میر اور جتنا وہ طبقہ ملامتی ہے ان کے لیے بھی اب دفاع کرنا مشکل ہو گیا چونکہ اب آئین کو روندا جا رہا ہے. جبکہ اس وقت جو قاسم سوری کی رولنگ سے لے کر قومی اسمبلی کے جو اجلاس ہو رہے تھے جو لوگ اس وقت آئین کے بڑے چیمپئن بنے ہوئے تھے اب وہ مکمل طور پر زرداری اور شریف خاندان کے نوکر بن کر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. یہ بھی بڑا عام معاملہ ہے. اب دوسری طرف تحریک انصاف جو ہے وہ زیر کاف لیگ کے حوالے سے ایک فیصلہ آ گیا. چودھری شجاعت حسین وہ اس وقت کاف لیگ کے صدر ہیں تو پرویز الہی اور باقی جو ممبران ہیں وہ ظاہر ہے اس وقت کاف لیگ کا اس طرح حصہ نہیں رہے. وہ چونکہ آپس کے اندر ڈیوائیڈ ہو گیا ہے تو اب یہ معاملہ جو ہے بڑا بریک تھرو ہے. آج بھی چودھری پرویز الہی اور عمران خان صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے. ممکن ہے جب تک یہ ویڈیو پبلک ہو اس وقت یہ ملاقات ہو چکی ہوگی اور اس کے اندر جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور جو خبر ہے اس وقت میرے پاس وہ یہ ہے کہ پرویز الہی اور عمران خان کے مابین یہ طے کر لیا گیا ہے کہ پرویز الہی، مونس الہی اور باقی جو 10 ممبران MPs تھے ان کو ٹکٹ کا فارمولہ بھی طے کر لیا گیا ہے. کس کس کو ٹکٹ ملے گا، کتنی سیٹیں ملیں گی، کیا حیثیت ہوگی. تو پرویز الہی جو ہے وہ بشمول باقی لوگ وہ ظاہر ہے قومی اسمبلی کے جب انتخابات ہوں گے پرویز الہی تو اس کے اندر ممبر ہوں گے اور مونس الہی بھی. لیکن جو ان کے لوگ ہیں تو یہ باضابطہ طور پر جو ہے وہ تحریک انصاف کے اندر شامل ہوں گے اور تحریک انصاف کے اندر ان کو باقاعدہ ذمہ داریاں تفویض کی جائیں گی اور اس دوران جو ہے وہ PTI کے ٹکٹ پر یہ الیکشن لڑیں گے جو ان کے صوبائی ممبران ہیں. اور ابھی چونکہ جتنا یہ ڈیلنگ ٹیکٹس یوز ہو رہی ہے اور اس وجہ سے
इंतजार किया जा रहा है, असूली फैसला कर लिया गया है, लेकिन जराए ये दावा करते हैं कि फैसला हो चुका है। जस्ट ये देखा जा रहा है कि अब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर जो अमल दरामद है उसका आगाज कब आता है, चूंकि अब कागजात नामजदगी दाखिल होंगे, फिर स्क्रूटनी होगी, फिर जब क्लियरेंस होगी तो उसके साथ एक पार्टी टिकट लगाना होता है। तो इस दौरान ये तमाम मेंबरान जो है वो बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी परवेज इलाही और उनका जो ग्रुप है वो इस वक्त संजीदगी के साथ ये समझ रहा है कि अगर वो अपने तौर पर आजाद हैसियत के अंदर इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके लिए शदीद मुश्किलात होंगी, अवाम उनको उस तरीके से पजीराई नहीं देंगे। क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत के इस वक्त डंके बजे हुए हैं, तो हमें भी इससे फायदा उठाना चाहिए। और इमरान खान खुद भी ऑफर कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जो इसके मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अब इज्तमाई तौर पर इंतकामी कार्रवाइयां वो दोनों फरीकैन के खिलाफ हो रही हैं, तो इस वजह से परवेज इलाही और मोनस इलाही की जो इज्जत और हैसियत है वो और ज्यादा बढ़ गई है इमरान खान के नजदीक। देखते हैं मुस्तकबिल में धोखेबाजी होती है या कोई बगावत होती है, वो अलहदा मैटर है, लेकिन इस वक्त जो है वो दोनों के दरमियान मामलात यस हो चुके हैं और ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है जो इस वक्त हो चुका है। बस इसका सिर्फ जो इलेक्शन की डेट अनाउंस होनी है उसके साथ ताल्लुक रह गया है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।